اگلے رکوع کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے اندر اب یہ ساری باتیں ہو گئیں، ان کی قوم نے جو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا، وہ ساری باتیں ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ عہد و پیمان کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ان سے سوال کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کیا سوال کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا اتخذونی، کہ تم لوگ بنا لو مجھے و امیہ اور میری ماں کو الہین من دون اللہ، اللہ کے سوا ہم دونوں کو الہ بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ گھڑ رہے ہیں، پاک ہے تو ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو میں ایسی بات رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں وہ بات نہیں کہہ سکتا جس کا مجھے کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے عرض کیا کہ میں تجھ کو ہی الہ سمجھتا ہوں اور الہ جانتا ہوں، اور تو جانتا ہے جو کہ میرے نفس کے اندر ہے، جو میرے دل کے اندر ہے، اور میں نہیں جانتا تیرے نفس میں کیا ہے۔ تو ہر چیز کو تو دلوں کے حال سے واقف ہے، اور میں کسی چیز سے واقف نہیں ہوں، بے شک تو ہی غیبوں کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں بہت اہم بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ ہم بہت سی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی منسوب کرتے ہیں، جس کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میدان محشر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آپ کے امتی آنے لگیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کے چہروں سے، ان کے جسم کے اعضاء سے پہچان لیں گے، کیونکہ وہ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، تو فرشتے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو آنے دو، کہ تو میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے ان کو بتائیں گے کہ اِنَّا لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، کہ اے محمد آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت یہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ وہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ جو آیت پڑھی، کیا پڑھی انہوں نے؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، جو ہم نے اوپر پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ تو نے آگے ہے یا پیچھے ہے کہ تو نے ہمیں یہ والی آیت، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی آیت پڑھیں گے، وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، کہ میں تو ان کے بیچ میں موجود نہیں تھا تو میں ان پر گواہ بھی نہیں ہوں، میں ان کے عمل کے بارے میں نہیں جانتا۔ جب میں ان کے درمیان میں موجود تھا، میں نے ان کو روکا، اور جب میں ان کے درمیان سے فوت ہو گیا، میں جب چلا گیا تو میں ان کے اعمال کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور سب علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی آیت کو دہرائیں گے روز قیامت۔ اس لیے سوچ لیجیے، میں بار بار یہ کہتی ہوں، یہ دین اللہ کا ہے، نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، ایون کہ یہ نبی کا بھی دین نہیں ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اور ہم سب کو اس دین پر عمل کرنا ہے۔ نبی نے بھی اس دین کے اندر ایک لفظ نہ زیادتی کی نہ کمی کی، اللہ کا جیسے جو حکم آیا انہوں نے ویسے اسی طرح سے ہمارے تک پہنچا دیا۔ ان کا کام صرف اللہ کے حکم کو، سچ کو ہمارے تک پہنچا دینا تھا۔ تو ہم پھر کیسے یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ ہم اس دین کے اندر بہت ساری باتیں اپنے پاس سے شامل کر لیں؟ تو جو ایسے کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ سوچ لے کہ جہنم کے علاوہ پھر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تنگ دست کر دے گا، دنیا میں بھی آزمائشوں میں ڈال دے گا، اور آخرت تو پھر خسارے کی ہی ہوگی۔ تو اگر اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا،
ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، امرتنی کہ جو تو نے مجھے حکم دیا تھا میں نے تجھ سے وہی ان کو کہا کہ وہ کیا کریں کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، تو اب وہ ارشاد کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں جب تک ان میں رہا میں تب تک ان میں گواہ رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا، تو ہی ان سے ان کا نگہبان رہا، تو ہی جانتا ہے کہ وہ ان کے عمل کیا ہے۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تو ہر چیز، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اور تو ہر چیز کی پوری طرح سے خبر رکھتا ہے، گواہ ہے ہر چیز پر۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تغفر لهم فإنك انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر تو نے ان کو سزا، تو اگر تو ان کو سزا دے، اے رب اے اللہ، تو اگر ان لوگوں کو سزا دے ان کی بدعتوں کی وجہ سے، دین میں ایجادات کی وجہ سے، تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، یہ سب تیرے ہی بندے ہیں، تو اس پر قادر ہے کہ تم کو سزا دے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو بخش دے، اگر تو ان کو معاف کر دے تو زبردست ہے اور تو حکمت والا ہے، تیری ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت حاصل ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم والدین ہیں، ہم اپنے بچوں کو جیسے چاہیں پرورش کریں، تو یہی کہا کہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، سچے تھے اور ان کا سچا ہونا کام آئے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور وہ جنت میں، ان جنتوں میں رہیں گے جن کے نیچے سے ہمیشہ ہمیشہ نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جس سے رب راضی اس سے جگ راضی، جس سے رب راضی اس سے جہاں راضی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اسی رب کے لیے ہی ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کی بھی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، وہی قادر ہے، وہی مالک ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ رب کائنات ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے درگزر فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔